رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید و فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، سورہ انعام کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس کی لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل اے محبوب آپ فرما دیں، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسوکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میرا مرنا، للہ صرف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ حضرات گرامی، یوں تو اس آیت کریمہ میں کئی مفہوم اور کئی تفسیری پہلو موجود ہیں، لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے اس آیت کریمہ کے ایک لفظ نسک پر گفتگو کروں گا۔ نسک قربانی کو کہتے ہیں، اور اس قربانی میں عید الاضحیٰ کے دن کی جانے والی قربانی کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ قربانی کا حکم اور اس کی اہمیت قرآن سے ثابت ہے۔ دین اسلام میں قربانی کو ایک عظیم مقام حاصل ہے، اور قرآن کریم کی 8 سورتوں میں اس کی اہمیت، حکمت اور تاریخ بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، کیا اس کا مقصد صرف گوشت کھانا ہے؟ یہ پہلو بڑا غور طلب ہے۔ حضرات گرامی، قربانی سے مقصد گوشت کھانا نہیں، قربانی سے مقصد صرف جانور کو ذبح کرنا بھی نہیں، کیونکہ جانور تو روز ذبح ہوتے ہیں۔ قربانی کا مقصد اللہ کا قرب اور اس کے حکم کی تعمیل ہے، اور اسی مفہوم کو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری شریف میں بیان فرمایا کہ قربانی کا اصل معنی تو یہی ہے کہ بندہ قربانی، صدقہ اور عمل صالح کے ذریعے قرب خداوندی حاصل کر لے، پھر یہ قربانی کے جانور کا نام ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی جانور کا خون بہانا قربانی کہلاتا ہے۔ لفظ قربانی قرب سے بنا ہے، چونکہ قربانی دینے والے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، لہذا اس لیے لفظ قربانی بولا جاتا ہے۔ جب قربانی قرب خداوندی کے اصول کا ذریعہ ہے تو پھر اس اصول قرب کی وجہ سے اس کا نام قربانی مشہور ہو گیا، یعنی اللہ کا قرب لانے والی، اللہ کی قرب دلانے والی چیز۔ اور اسی مفہوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا ترمذی شریف کی حدیث میں کہ یوم نحر کو بندے کا جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ قربانی ہے۔ تو حضرات گرامی، قربانی کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ جب سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی ہے تب سے قربانی جاری و ساری ہے۔ ہر نبی کو حکم تھا کہ اپنی امت کو قربانی کا حکم دو۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی۔ معلوم ہوا کہ قربانی اللہ کے قرب والی عبادت ہے، اور ہر دور میں، ہر امت میں اور ہر نبی کی شریعت میں اس کا وجود رہا ہے۔ اور سب سے پہلے قربانی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محبوب آپ انہیں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی خبر سنائیے۔ اِذْ قَرَّبْنَا قُرْبَانًا فَتُقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب دونوں نے قربانی دی تو ایک سے قبول کی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقَبِّلِينَ،
دوسرے نے کہا کہ قسم ہے میں تمہیں ضرور قتل کروں گا. پہلے نے کہا کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے. تو حضرات اکرامی ان آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قربانی اس وقت ہوئی تھی جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل میں ایک ازواجی رشتے کی بنا پر اختلاف ہو گیا. ایک نے کہا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گی, دوسرے نے کہا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گا. آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ قانون قدرت کے مطابق تو اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا, یہ تیری ہمشیرہ ہے, اس نے تیرے ساتھ جنم لیا ہے اور تیرا یہ مطالبہ اصول فطرت کے منافی ہے. تو حضرات اکرامی ساری تبلیغ کے باوجود قابیل اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا. آخرکار آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ تم دونوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کرو, جو حق پر ہوگا اس کی قربانی قبول کی جائے گی اور اللہ کا فیصلہ بھی وہی ہوگا. تو بیٹوں نے پوچھا کہ ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان سے آگ آئے گی اور جس کی قربانی کو آگ جلا دے گی وہ قبول ہے, اور جس کی قربانی اسی طرح پڑی رہے گی وہ مردود ہے. لہذا جس کی قربانی قبول ہوگی وہ رشتہ کرے گا. پھر دونوں بیٹوں نے قربانی کی. حابیل اللہ کے حکم پر راضی تھا, اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے خوبصورت موٹا تازہ دمبا قربانی کے لیے پیش کر دیا. مگر قابیل کے دل میں محض نفسانی خواہشات کا بسیرا تھا, اسے اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی. لہذا اس نے بھوسا ملی ہوئی اور لذیذ قسم کی گندوں میں لے کر اس کی بوری بنائی اور اس کی قربانی کے لیے پیش کر دی. تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا, قربانی اس کی قبول ہوتی ہے جس کی نیت سچی ہو, جو پیاری چیز پیش کرے, جو محبوب چیز اللہ کی راہ میں پیش کرے, اور جو بیکار مال اور رضی چیز پیش کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. قابیل کی نیت میں اخلاص نہیں تھا, پر چنانچہ آسمان سے غیبی آگ آئی اور حابیل کی قربانی جو خوبصورت دمبے کی شکل میں تھی اس کو آگ جلا گئی اور قابیل کی قربانی اسی طرح پڑی رہی. تو حضرات اکرامی توجہ چاہوں گا, قربانی کی روح اخلاص ہے, قربانی کی روح اخلاص ہے. قربانی خالص صرف اللہ کی رضا کے لیے دینی چاہیے اور کوئی مقصد نہ ہو, صرف اللہ کی رضا مقصد ہو, کوئی فائدہ, کوئی نفع, کوئی لالچ, کوئی ذاتی مقصد اور ذاتی خواہشات نہ ہو. اس کو اخلاص کہتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اے صدقہ زکوٰۃ اور خیرات دینے والوں, اے مسکینوں غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنے والوں, اللہ کے نام پر جب صدقہ و خیرات دیتے ہو تو اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز دیا کرو. خبردار بیکار شے نہیں دینا, اس کو اللہ قبول نہیں کرتا. اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی کہ جب کپڑے پرانے اور استعمال کے قابل نہیں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو کسی غریب کو دے دو, کسی غریب کو صدقہ کر دو. تو یہ مردود عمل ہے, راہ خدا میں دینا ہے تو کوئی اچھی چیز دیا کرو. تو بہرحال جب قابل نے دیکھا کہ میری قربانی کی بجائے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو اس کو حسد ہو گیا. کیا ہو گیا؟ حسد ہو گیا. تو حضرات اکرامی دنیا میں سب سے پہلا حسد کسی کی نیکی دیکھ کر ہوا. کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ لوگ کسی اچھے آدمی کے دشمن ہو جاتے ہیں, اور دشمن کیوں ہوتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اتنا اچھا کیوں ہے. یہ بھی حسد ہے. اچھوں کے ساتھ لوگ حسد کرتے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو معلوم ہوا جس کے ساتھ لوگ حسد کریں وہ اچھا ہوتا ہے, حسد کرنے والے اچھے نہیں ہوتے. جس کے ساتھ حسد کیا جائے وہ ضرور اچھے ہوتے ہیں. اس حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. تو پتا چلا کہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ یہ قتل پر آمادہ کر دیتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اللہ تعالی حسد کرنے والا آدمی نیکی سے خالی ہو جاتا ہے اور اس کی نماز,
روزے، حج اور زکات سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا کہ یہ مجھ سے بدتر کیوں ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں حسد پیدا ہوا۔ قابیل نے حابیل کے ساتھ حسد کیا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی۔ پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں کو حسد ہو گیا۔ اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ تو گفتگو کا محاصل یہ ہے کہ سب سے پہلی قربانی آدم علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی۔ پہلا انسان جب دنیا میں آیا تو قربانی کی سنت چلی۔ ہر مذہب میں قربانی رہی ہے، مگر انداز اور طریقے بدلتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا۔ اس دور میں ایک قربانی ہوئی، وہ قربانی بڑی نرالی، وہ قربانی بڑی انوکھی تھی، وہ قربانی کائنات میں منفرد تھی۔ اس قربانی کا نہ عرش پر کوئی جواب ہے، نہ اس قربانی کا کوئی فرق پر جواب ملتا ہے۔ تو حضرات گرامی، موجودہ قربانی کی سنت یوں چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بذریعہ خواب حکم دیا کہ لوگ اپنی اشیاء اور جانور قربانی کرتے ہیں، تو میری رضا کی خاطر اپنا بیٹا قربان کر۔ محبت آزمائی جا رہی ہے، یاری آزمائی جا رہی ہے، تعلق باللہ آزمایا جا رہا ہے۔ خدا نے فرمایا ابراہیم میں تمہیں دوست بنانا چاہتا ہوں، اے ابراہیم میں تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بنا لے۔ اللہ نے فرمایا یوں نہیں، یاری پرکھ کے لگانی چاہیے، کیونکہ جب یاری لگ جائے تو پھر نبھانی چاہیے۔ توجہ چاہوں گا، جب دل لگ جائے، یاری ہو جائے، پھر اچھے لوگ یاری نبھاتے ہیں، توڑا نہیں کرتے۔ توجہ چاہوں گا، اور جن کی یاری عارضی ہو، جن کی یاری ٹیمپرری ہو، جو چند روزہ یار ہو، جو یاریاں تبدیل کرتے رہے، وہ کم بخت بھی ہے اور وہ بدبخت بھی ہے۔ نیک بخت اور وسیع الفطرت لوگ جس کو یار کہتے ہیں اس پر مر مٹتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، جب بندوں کی یاری کا یہ حق ہے کہ یاری میں جان دینی پڑے تو دے دو، کیونکہ یاری وفاداری بشرطی کے استواری کا نام ہے۔ جب بندوں کی یاری کا یہ حق ہے تو خدا کی یاری کا حق کیا ہوگا؟ جتنا وہ پیارا ہے اس کے لیے قربانی بھی اتنی ہی پیاری ہونی چاہیے۔ تو حضرات گرامی، جب رب کے ساتھ یاری لگ جائے تو بندے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، محبت میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ اگر محبوب اپنے عاشق سے جان کر نذرانہ مانگ لے تو عاشق سوچتا نہیں بلکہ قربان ہو جاتا ہے، کیونکہ عشق مصلحت کیش نہیں ہوتا، عشق مصلحت امیز ہوتا ہے۔ عشق تو دیوانہ وار یار کے نام پر قربان ہو جاتا ہے۔ عاشق اپنے انجام سے بے خوف ہوتا ہے، وہ تو یار کے نام پر قربان ہونا ہی اپنی معراج سمجھتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے نحو تماشا لبِ بام ابی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب کے ساتھ یاری لگ گئی تو رب نے پھر پوچھا اے ابراہیم یاری پکی ہے یا کچی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا میں اپنے منہ سے کیا بولوں، مولا آزما کر دیکھ لو کہ کچی ہے یا پکی۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنا یار بناتا ہے تو اسے یوں نہیں چھوڑ دیتا بلکہ اسے آزماتا ہے، اسے ٹھوکتا ہے، اسے بجاتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے کہ دیکھوں کہیں یہ کچا پیلا تو نہیں۔ اور یہ وقت معظم رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آیا تھا، جب امیہ بن خلف آپ کو بار بار مارتا تھا۔ مکہ کے بدماش نوجوان پتھروں سے مارتے تھے، رسی گلے میں ڈال کر گھسیٹتے تھے تو حضرت بلال مسکراتے تھے۔ ایک مرتبہ بھی ہائے نہیں کہا۔ اے مصطفیٰ کے عاشقوں، اے خدا کے عاشقوں، تمہاری عظمت کو ہمارا سلام ہو۔ مارنے والے مار مار کے تھکتے تھے اور بلال حبشی مار کھا کھا کر ہنستے تھے۔ ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق نے پوچھا بلال میں نے تو بڑا عجیب تماشا دیکھا تھا کہ جب لوگ تمہیں مارتے تھے تو تم مسکراتے تھے، ارے جس کو مار پڑے وہ تو روتا ہے، اس کا راز تو بتاؤ۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس نے کیا جواب دی؟ سبحان اللہ۔ آپ فرمانے لگے کہ جب مکے کے لوگ مٹی کے
کبھی برتن کو آپس میں ٹکراتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچا پیلا تو نہیں. بلال حبشی نے کہا میں مسکراتا اس لیے تھا کہ عشق کے بازار میں بھی مٹی کا ایک پتلا ہوں اور مجھے خریدنے والا اللہ ہے. بس اسی تصور سے میں مسکرا اٹھتا تھا. تو میں تو آزمایا جا رہا ہوں. گویا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ میں بھی ہوں مٹی کا پتلا عشق کے بازار میں بھی ہوں مٹی کا پتلا عشق کی بازار میں، اور آ گیا ہوں پسند اس دم نگاہ یار میں. تو حضرات گرامی اللہ نے فرمایا ابراہیم یاری پکی ہے یا کچی؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ٹھوک بجا کر دیکھ لے، یا اللہ آزما کر دیکھ لے. اللہ نے فرمایا کہ آزما لوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا آزما لے، مولا پرکھ لے. اللہ نے فرمایا یہ کس کو اٹھایا ہوا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم اس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اس کا نام اسماعیل ہے. اللہ نے فرمایا یہ کیسا بیٹا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ آنکھوں کا تارا ہے، یا اللہ یہ دل کا سہارا ہے، یا اللہ عمر کے آخری حصے میں ملا ہے. اللہ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اس کا ماتھا چوم رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کیوں چومتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ محبت جو ہو گئی ہے. اللہ نے فرمایا اچھا محبت ہو گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یا اللہ محبت ہو گئی ہے. اللہ نے پوچھا اسماعیل کے ساتھ محبت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ہاں یا اللہ محبت ہے. اللہ نے پوچھا اے ابراہیم اور میرے ساتھ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تیرے ساتھ بھی محبت ہے. خدا نے فرمایا میں ایسی محبت قبول نہیں کرتا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ بھی محبت ہو. خلیل نے عرض کی یا اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ محبت میرے ساتھ ہی ہو. اے اسماعیل میرے، اللہ نے فرمایا میرے خلیل تم کہتے ہو کہ تیرے ساتھ بھی ہے، میں بھی والی محبت نہیں چاہتا، میں تو ہی والی محبت کا قائل ہوں. ابراہیم نے فرمایا اچھا یا اللہ تیرے ساتھ ہی ہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم اگر میرے ساتھ ہی ہے تو پھر اس کو لٹا کر اس کے گلے پر چھری پھیر دو، اس کو ذبح کر دو تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ واقعی میرے ساتھ ہی محبت ہے اور اس کی محبت تیرے ساتھ اس کے دل میں نہیں. حضرات گرامی حضرت ابراہیم خلیل ہے، اللہ کے دوست ہے اور دوستی آزمائی جا رہی ہے. ذرا تصور کرو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں رسی لے کر اور چھری ہاتھ میں پکڑے بیٹے کو مینا کی وادی میں لے گئے، بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھی، زمین پر لٹا دیا، پھر گلے پر چھری رکھ دی اور زور سے کہا بسم اللہ اللہ اکبر. جب خدا نے دیکھا کہ بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، باپ بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، نہ باپ کی نیت میں فرق ہے نہ بیٹے کی نیت میں فرق ہے، تو ہاتھی پہ غیبی سی آواز آئی یا ابراہیم قد صدقتا رویا، یا ابراہیم قد صدقتا رویا. اے ابراہیم مبارک ہو تم امتحان میں کامیاب ہو گیا، تیری قربانی قبول ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تو راضی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں راضی ہوں. ابراہیم نے عرض کیا یا اللہ تو کتنا راضی ہے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں اتنا راضی ہوں کہ قیامت تک تیری اس قربانی کی میں دھوم مچا دوں گا. اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اے ابراہیم تیری اس قربانی کو قیامت تک ساری دنیا یاد رکھے گی. لوگ تیری اس قربانی کی یاد میں جانور ذبح کریں گے، جس طرح تیرے لیے اسماعیل کے بدلے جنت سے دمبا فدیہ بن کے آیا تھا. اے ابراہیم قیامت تک جو تیری سنت پر عمل کرے گا وہ ذبح جانور کا کرے گا، مگر اسے ثواب بچے کے قربانی کا دوں گا. اور قربانی دینے والوں خوش نصیبوں، ذی الحجہ کو جب تم جانور کی گردن پر چھری رکھتے ہو تو رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، خدا کی بارگاہ میں تمہیں اس وقت اتنا زیادہ اجر ملتا ہے گویا تم اپنے سب سے محبوب بیٹے کو ذبح کر رہے ہو. حضرات اکرامی صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو حضرات اکرامی قربانی کیا ہے؟ داستان عشق. قربانی کیا ہے؟ سنت خلیل اللہ. قربانی کیا ہے؟
سنت ذبیح اللہ. قربانی کیا ہے؟ سنت حبیب اللہ. قربانی کیا ہے؟ داستان وفا. قربانی کیا ہے؟ داستان محبت. قربانی کیا ہے؟ یہ قرب خدا کی راہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے، اور ہر سال عید الفطر کے موقع پر بلا ناگا قربانی دیا کرتے تھے. توجہ چاہوں گا، آج کل بعض لوگ جو منکرین حدیث ہیں وہ قربانی کی اہمیت اور قربانی کے وجود کے بھی منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قربانی صرف حج کے موقع پر مینا کے میدان میں ہے. میں پوچھتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں 10 سال قربانی دیتے رہے، کیا یہ مینا کے میدان کی قربانی تھی؟ معلوم ہوا کہ اپنے شہر میں، اپنے گھر میں جہاں انسان رہتا ہے وہاں قربانی دینے کا حکم ہے. اور حاجی لوگ جو مینا میں قربانی دیتے ہیں وہ حج کی قربانی ہے، اور جو لوگ اپنے گھروں میں قربانی دیتے ہیں یہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب سے قربانی کا حکم آیا کبھی ناگا نہیں کیا. صحابہ اکرام قربانی دیتے رہے. قربانی کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی. قربانی کی سنت کو ابراہیم علیہ السلام نے جاری کیا. قربانی کی سنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا. لہذا قربانی سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. حضرات اکرامی توجہ چاہوں گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں دیتے ان پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غضب کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث میں، خبردار جو آدمی طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں دیتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. انہیں عیدگاہوں میں آنے کی اجازت نہیں. اگر ایسا شخص عیدگاہوں میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کوئی حق نہیں، اسے عیدگاہ سے نکال دو. معلوم ہوا کہ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے. تو حضرات اکرامی، اگر آج کسی کے پاس 80 گرام سونا یعنی $8,300 کینیڈین اگر ان 3 دن میں کسی دن آ گیا تو اس پر قربانی کرنا یہ واجب ہے. حضرات اکرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں بھی قربانی دیتے رہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں 100 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کیے گئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خنجر ہے، چھری ہے، اور 100 اونٹ سامنے کھڑے ہیں. مسلم شریف کی حدیث میں 63 اونٹوں کو 63 اونٹوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا. تو اشارہ تھا کہ 63 سال میں ہر سال کے بدلے ایک ایک قربانی دے رہا ہوں. 63 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور جتنے باقی رہ گئے وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح فرمائے. حضرات اکرامی، رب کعبہ کی قسم، جب یہ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو ہو جاتا ہے، ذوق آ جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے. ابو داؤد اور مشکاہ شریف کی حدیث ہے کہ اونٹوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اونٹوں کے لائن کھڑی ہے. اونٹوں نے جب حضور کے ہاتھ میں چھری دیکھی تو مینا کے میدان میں اونٹوں کے اندر مسابقت کا جذبہ ٹھن گیا. ایک اونٹ دوسرے کو دھکا مار کے آگے ہوتا، آقا پہلے مجھے ذبح کرے. پیچھے سے اونٹ نے دیکھا تو وہ بڑبڑاتا ہوا سب کو دھکا دے کر آگے ہو گیا، اور آگے ہو کے حضور کے قدموں میں منہ رکھ کے لیٹ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک اونٹ لیٹتا کہ مجھے ذبح کرو تو دوسرا اونٹ اس کی گردن کے اوپر اپنے گردن رکھ دیتا کہ یا رسول اللہ پہلے مجھے ذبح کرو. اللہ اکبر! یہ کیا ہو رہا تھا؟ توجہ چاہوں گا، یہ کیا ہو رہا تھا؟ آپ کبھی ان کی قربانی کا منظر دیکھیں؟ کسی بڑے سے بڑے مولوی، کسی بڑے سے بڑے نمازی کو بلا لے اور ان سے کہے کہ یہ نیک آدمی آیا ہے قربانی کرنے دے، تو کیا وہ اونٹ مان جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں. وہ مولوی کیا کرتا ہے؟ وہ اچھی طرح سے رسے باندھ کر اور دور سے نیزے مار کر اس کو ذبح کرتا ہے،
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہر اونٹ دوسرے کو ڈھکیل کے آگے گردن رکھ کر لیٹ جاتا ہے. کوئی اونٹوں سے پوچھے کہ وہ کیا کر رہے تھے تو اونٹ کہیں گے جو مزہ یار کے ہاتھ کے چھری سے ذبح ہونے کا آتا ہے وہ مزہ دنیا کے کسی شے میں نہیں ہے. تو حضرات گرامی، اونٹوں نے جب میرے نبی کے ہاتھ میں چھری دیکھا، جب ان کی نظر چہرہ والضحیٰ پر پڑی، اونٹ جذب و مستی میں ڈوب گئے، اونٹ وجد میں آ گئے. جان جانے کا غم نہیں رہا، جان بچانے کی فکر نہ رہی، ان پر عشق رسالت کا غلبہ ہو گیا. اونٹ وارفتہ وار ہو گئے، دیوانہ وار ایک دوسرے کو ڈھکیلنے لگے. ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ اللہ کا نبی پہلے مجھے ذبح کرے، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ پہلے اس پر چھری چلائے. نہ اونٹ باندھنے پڑے، نہ رسیوں سے جکڑنے پڑے، نہ نیزے مارنے پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھری دیکھا تو اونٹ خود آ کر لیٹ جاتے تھے. ارے انہیں پتا تھا کہ جس کی قربانی محبوب کے ہاتھوں سے ہو گئی وہ زندہ جاوید ہو گیا، وہ مقبول ہو گیا، وہ خدا کی بارگاہ میں پسند آ گیا. سب کو سبحان اللہ. ارے ہم تو انسان ہیں. دیکھو جانوروں کے سینوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عشق تھا. اونٹ میرے نبی کی محبت میں کس قدر وابستہ تھے. اللہ اکبر. حضرات اکرام ایک اور حدیث مبارکہ سنیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عید قربان کے موقع پر ایک خوبصورت دمبا ذبح کیا. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دمبا ذبح کر کے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے. لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چیز سامنے رکھ کر دعا نہ کرو، لیکن ادھر دیکھو خدا کا محبوب کیا کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبا ذبح کر کے آگے رکھ کے یہ دعا مانگی، اللہم ھذا عنی، یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے ہے. اور پھر اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حدیث کے اگلے لفظ ہیں، اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جو غربت کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے. تو اے خوش قسمت غریبوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے نبی نے تمہاری طرف سے قربانی دے دی. اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھا کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. قربان ہو جاؤ نبی پر، جس کو مسکینوں اور غریبوں کا اتنا خیال ہے، اپنی حیات مبارکہ میں غریبوں کی طرف سے قربانی دے گئے تاکہ میری امت کا کوئی مسکین قربانی کے ثواب سے محروم نہ رہے. اور ایک حدیث مبارکہ سنیں. حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبوں کی قربانی فرماتے تھے. ان میں سے ایک کو ذبح کر کے یہ دعا مانگتے، اللہم ھذا عنی محمد و آل محمد، یا اللہ یہ محمد اور آل محمد کی طرف سے ہیں. اور دوسرا دمبا ذبح کر کے یوں دعا کرتے، یا اللہ یہ میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے تیری توحید اور میری رسالت کی گواہی دی. تو حضرات گرامی، شاید امیر یہ سوچ رہے ہو کہ نبی ہمارے بھی تو ہے، غریبوں کی طرف سے قربانی دے دی، ہم تو اس سعادت سے محروم رہ گئے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کی طرف سے قربانی دے کر ساری امت کو دامن رحمت میں چھپا لیا. ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان امیر ہو یا غریب ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف سے قربانی دے دی. سب کو سبحان اللہ. حضرات گرامی، ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے علی، جب میں دنیا سے وصال کر جاؤں تو میرے بعد جب تک تو زندہ رہے گا ہر سال اپنی طرف سے بھی قربانی دینا اور ایک میری طرف سے بھی دیا کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے رہے. تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلوب ہے کہ کوئی میری طرف سے قربانی دے. کتنی سعادت مند ہے وہ امتی جو ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیتے ہیں. ایک دمبا اپنی طرف سے، ایک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ماں باپ کی طرف سے الگ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الگ دو. حضرات اکرامی، کئی لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بکرا یا دمبا ذبح کرتے ہیں، اس کو خود چراتے ہیں، خود پانی پلاتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، شاندار طریقے سے ان کی خدمت کرتے ہیں.
جب قربانی کا دن آتا ہے تو پہلے درود پڑھ کر روتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں. اور کئی ایسے خوش نصیب بھی دیکھے ہیں جب حضور کی طرف سے قربانی دیتے ہیں تو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے امتی تم نے میری طرف سے قربانی کی, میں نے اسے قبول کر لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں میں قربانی دینے کی طاقت نہیں وہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے سے قربانی کے دن اگر اپنے بال نہیں کٹوائے گا تو اسے ساری قربانی کا ثواب ملے گا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں, آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کریں, آپ قربانیاں پیش کریں, آپ اللہ کی رضا حاصل کریں, آپ رب العزت کے احکام کی تعمیل کریں, آپ سنت ابراہیمی اور سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا